جب مسئلہ پڑ جاتا ہے اور ہماری صلاحیت ابھی اتنی نہیں ہوتی، ہمارے ریسورسز اتنے نہیں ہوتے کہ ہم اس مسئلے کو اچھے طریقے سے اس سے نبرد آزما ہو سکیں یا اس کا حل تلاش کر سکیں، تو وی ٹینڈ ٹو گیٹ ایجیٹیٹڈ، ہم پریشان ہو جاتے ہیں، ہمارے موڈ مزاج خراب ہو جاتا ہے. ایسے میں بیسٹ تو یہ لگتا ہے کہ جس وجہ سے مسئلے سے ہمارا سارا نظام تتر بتر ہوا ہے، اپنا بھی اور ہمارے گرد و پیش میں جو لوگ ہیں ان کے ساتھ بھی ہم کہہ رہے ہوتے ہیں، لڑ رہے ہوتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں اس کا غصہ تم ادھر اتار رہے ہو، تو وہ مسئلے سے جان چھڑا لی جائے اور پھر ہم ریلیکس ہو کے بیٹھ جائیں. ڈو یو تھنک اٹس اے گڈ آئیڈیا ٹو ڈو دیٹ؟ نہیں، جان نہیں چھڑائی جا سکتی. جب تک جان ہے مسئلے تو رہیں گے، اور جان نہیں چھڑائی جا سکتی. اور جب ہمیں کوئی مسئلہ درپیش ہوتا ہے تو ہمارا جو پہلا ری ایکشن ہے، جو فرسٹ 4 سیکنڈز میں ہے، وہ یہ فیصلہ کرتا ہے کہ وہ مسئلہ ہم حل کر سکیں گے کہ نہیں. فرسٹ 4 سیکنڈ میں اگر آپ کے ذہن میں پہلا خیال یہ آتا ہے کہ یہ مسئلہ درپیش کیوں ہوا، یہ مسئلہ کیوں پڑ گیا، یہ مسئلہ نہیں پڑنا چاہیے گا، تو سمجھے کہ یہ بیڈ سائن ہے. اگر آپ ایکسائٹیڈ ہیں کہ آپ کی زندگی جو جمود کا بنی ہوئی تھی نمونہ، اور اس جمود کو توڑنے کا ایک بہانہ آ گیا ہے، اور آپ ایکسائٹیڈ ہو گئے ہیں اس مسئلے کو دیکھ کے، اور آپ نے سوچا کہ اس مسئلے کے اندر کوئی خفیہ اپرچونٹی بھی ہے جو میں بڑی جلدی تلاش کر لوں گا، اور اس اپرچونٹی کی وجہ سے میں پہلے سے بھی بہتر پوزیشن میں آ جاؤں گا، اور میں اس مسئلے کو حل کر لوں گا اپنے کوششوں سے اور دوسرے لوگوں کے اور اچھے ساتھیوں کے تعاون سے. اور اگر کوئی کمی کمزوری رہے گی تو اللہ تعالیٰ سے مجھے مدد ملے گی، تو یہ سمجھے کہ کامیابی کی علامت ہے. سو جو فرسٹ 4 سیکنڈز ہیں، ہمیں دیکھنا چاہیے کہ جب بھی ہمیں مسئلہ درپیش ہوتا ہے تو فرسٹ 4 سیکنڈز میں کیا ہماری سٹی گم ہو جاتی ہے، کیا ہم گھبرا جاتے ہیں، کیا ہم کہتے ہیں کہ وائی می، یہ مسئلہ میرے ساتھ ہی کیوں پیش آیا، کسی اور کے ساتھ آ جاتا تو اچھا تھا. تو آپ سمجھیں کہ پھر آگے بھی مسائل ہیں. سو سب سے پہلے ہمیں اپنے پیراڈائمز پہ یا اپنے بلیفز پہ کام کرنا ہوگا کہ جب اگر کوئی آپ سے پوچھتا ہے کہ خیریت ہے، تو آپ کو جواب یہ دینا چاہیے کیوں خیریت کیوں ہوگی بھائی. مطلب آپ کچھ اس طرح چونک کے بولے کہ اچھا آپ کو کیوں ایسا لگا، میں کوئی اتنا گیا گزرا ہوں کہ جس کی زندگی میں بالکل خیریت ہو. تو میں بھائی بھرپور زندگی گزارتا ہوں، میں ایک عملی زندگی گزارتا ہوں، اور روزمرہ قدم بقدم مسئلے مسائل بھی ہوتے ہیں اور وہ حل کر لیتے ہیں. تو یہ جو خیریت پوچھنا ہے، اس کی بجائے آپ کوئی نیا فکرہ ڈھونڈ سکتے ہیں. مثلا آپ کہہ سکتے ہیں کہ اچھا جی کیا چل رہا ہے آج کل زندگی میں. کیا آپ کچھ بتا سکتے ہیں کہ ہمیں لوگوں سے گفتگو کا آغاز کیسے کرنا چاہیے اور کیا پوچھنا چاہیے؟ میں تو سر اکثر یہ کہتا ہوں کہ آج آپ بہت اچھے لگ رہے ہیں، یا بھائی با کمال لگ رہے ہیں، یا پھر کوئی ایسی بات کہ ندیم نور صاحب سے مگر میں جو بات کرتا ہوں ڈیفرنٹ ہے سر. میں پوچھنا پکا کی رہے ہوتے کھانا کی یہ دوپہری تے رات دا کی بندوبستی کر. یاد بھائی میں نے تو آپ کو پچھلے کچھ سالوں سے جب بھی دیکھا ہے کچھ کھاتے ہوئے ہی دیکھا ہے سر. ایسے مجھے سمجھ نہیں لگتا کہ آپ ماشاءاللہ اتنا کھاتے ہیں تو پھر اتنے سمارٹ کیسے ہیں؟ سر صحت دی نشانی ہے، بھوک لگن تو پہلے کھا لو. ہاں، یہ واقعی کھانا ہمیشہ بھوک لگنے سے پہلے کھانا چاہیے. یہ آپ نے بہت ہی اچھی بات کی، کیونکہ لوگ سمجھتے ہیں کہ جب بھوک لگے تو کھانا چاہیے. تو آپ یاد رکھیں کہ جب آپ کو بھوک کا احساس ہوتا ہے تو ٹاکسنز بن چکی ہوتی ہیں، جب پیاس کا احساس ہوتا ہے تو ٹاکسنز بن چکی ہوتی ہیں. یہ ٹائم کے لحاظ سے یہ چیزیں کرنی چاہیے، بجائے اس کے کہ آپ بھوک لگنے کا یا پیاس لگنے کا انتظار کریں. آپ کا کچھ ٹائم مینجمنٹ ہونی چاہیے کہ آپ نے اتنے وقفے کے بعد پانی پینا ہے رفلی، اور اتنے وقفے کے بعد کھانا کھانا ہے، اور اس کی کیلریز آپ کاؤنٹ کر سکیں. اور یہ طے شدہ ہونا چاہیے کہ یہ نہیں کہ جب نیند بہت بری طرح آ جائے تو سونا چاہیے، یعنی جب آپ سے جاگا نہ جائے تو پھر آپ سونا چاہیں. یا جو لوگ بہت زیادہ خوش خوراک ہوتے ہیں کہتے ہیں کھانا شروع تو کرتے ہیں پھر دیکھتے ہیں کہ جدو نہیں کھاتا جائے گا تو چھڑ دیں گے. تو یہ نہیں، آپ کی مرضی آپ کے اوپر چلنی چاہیے. دیکھیں جب آپ کی مرضی آپ کے اوپر چلنی شروع ہوتی ہے تو اس سے حالات
بہتر ہونے شروع کرتے ہیں. صحیح ہے. ڈاکٹر سعدیہ اور مس شمائلہ سے میں نے ایک چیز سیکھی ہے, میں تو جب بھوک لگنے والی ہوتی یہ جو اگلے دن کا کھانا ہے نا وہ بھی پہلے کھا لیتی ہیں, جب ہی اتنی اسمارٹ ہے. مجھے اللہ کا کرم ہے نا کہ جو کام پرو ایکٹیولی کر لیا جائے. لیکن کھانے کے بارے میں یہ ہمیشہ رکھتا ہوں کہ یہ میں ابھی تھوڑا کھانا کھا لیتا ہوں اور اس میں سے میں یہ کہہ کے اپنے آپ کو تسلی دے کے باقی کا چھوڑ دیتا ہوں کہ یہ باقی کا آدھا میں 2 گھنٹے بعد کھا لوں گا. یعنی جو چیز بھی کھانی ہو اس کو حاصل کر کے اپنی ریچ میں رکھ کے تو میں کہتا ہوں اچھا صبح کھا لوں گا, اس سے بڑا مجھے تسلی ہوتی ہے. یعنی اگر میں کہوں کہ یہ میں کبھی کھاؤں گا ہی نہیں تو پھر میری تسلی نہیں ہوتی. لیکن جب میں کہتا ہوں نا کہ یہ جو میرے پاس چاکلیٹ پڑے ہیں یہ میں صبح اٹھوں گا تو کھاؤں گا, تو اگر آپ نے کھانے کو کچھ پوسٹ پون کر دیا ہے, میں ان چیزوں کے بارے میں یہ بات کر رہا ہوں کہ جو چسکولی چیزیں ہیں اور جو کیلریز والی چیزیں ہیں, جو ریگولر میلز ہیں وہ آپ اپنے ٹائم پہ کھاتے ہیں. لیکن یہ جو کھانے کی فالتو کی چیزیں ہیں, مٹھائیاں ہو گئیں, یہ ہو گیا وہ ہو گیا. مٹھائی تو خیر میں ملتے ہی بانٹ دیتا ہوں, اور ادھر ادھر سے کوئی مٹھائی آئے, کیک آئے, کوئی چیز آئے تو میں اس کو تھوڑا سا چکھ کے فوراً میں آگے بانٹ دیتا ہوں. سو ہمیں اپنی لائف کو مینیج کرنے کے لیے تھوڑی ایجنسی کی ضرورت ہوتی ہے. ایجنسی ایک ویلیو ایڈڈ ول پاور ہوتی ہے. اور کام کاج کرنے کے لیے جو آپ کہہ رہے ہیں کہ مسئلہ آ گیا, کوئی بہت بڑی پریشانی بظاہر لگتی ہے جو, تو آپ سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے اندر صلاحیتوں کو بڑھانے کے لیے اس پریشانی کو بھیجا ہے. مجھے آپ بتائیے کہ جب آپ جم میں جا کے کوئی 20 کلو وزن اٹھاتے ہیں تو تھوڑی بہت تکلیف تو ہوتی ہے آف کورس, لیکن ان مسلز کا کیا بنتا ہے؟ اسٹرانگ ہو جاتا ہے. تو یہ ایک سمپل سی لاجک ہے کہ ہم اپنے دماغ کو اگر استعمال کریں گے کسی مسئلے کو حل کرنے کے لیے تو دماغ اسٹرانگ ہو جائے گا. اگر ہم اپنے دماغ کو استعمال کریں گے کہ گھبراہٹ کی بجائے استقامت ہم نے حاصل کرنی ہے تو پھر اس سے بہت بہتری آئے گی. یعنی اگر ہم ہاتھ پاؤں ہلائیں گے, ہاتھ پاؤں مضبوط ہو جائیں گے. اگر ہم تعلقات کو ہلائیں گے, دیکھیں اگر کوئی مسئلہ درپیش ہے تو آپ ٹیلی فون کر کے تو ٹچ کر سکتے ہیں 10 لوگوں کو, اور 10 میں سے 7 لوگ جو ہیں وہ جوش و جذبے سے آپ کے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے, اور 3 جو ہیں وہ اپنی زندگی میں کسی مایوسی کی وجہ سے شاید ایسا نہ کر سکیں. اور آپ لوگوں کو کیٹیگرائز بھی کر سکتے ہیں کہ یہ لوگ جو مددگار ہوتے ہیں اور یہ لوگ جو ہیں یہ ویسے ایکوینٹنسز ہیں اور حال و حال پوچھنے کے لیے کافی ہیں, لیکن عملی طور پر وہ آپ کی زندگی میں کوئی بہتری لانے کی کوشش نہیں کریں گے. سو آپ لوگوں کو پہچانتے ہوئے بھی چلے جاتے ہیں. لیکن میں ایک بات یہ بھی کہوں گا کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ لوگ آپ کے مسئلے حل کرنے میں مدد کریں تو آپ بھی لوگوں کے مسئلے حل کرنے میں ایڈوانس میں مدد کریں. اگر آپ کو پیاس لگتی ہے تو کنواں آپ اس وقت تو نہیں کھودتے, کنواں تو آپ پہلے کھود کے رکھتے ہیں. تو اپنے کوئی 10 20 30 40 جیسا بھی آپ کو سوٹ کرتا ہو دوست بنا کے رکھنے چاہیے, اور صرف ان کو اس وقت ہی کال نہیں کرنا چاہیے کہ جب آپ کو کوئی کام پڑتا ہے. آپ ان کو عام طور پر بھی ان کی زندگی کو ٹچ کرتے رہتے ہیں. اب لوگوں کی زندگی کو ٹچ کرنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ آپ فیس بک پہ کسی کو ہیلو ہائی کر لیتے ہیں جس میں تردد بھی نہیں کرنا پڑتا, اور جب دوسرا دیکھتا ہے کہ آپ نے کوئی اچھی وش کا اظہار کیا ہے تو وہ بھی جواب آپ کو دے دیتا ہے. اور جیسے آپ فیس بک پر اپنی زندگی میں کچھ لوگوں کو فرینڈ بناتے ہیں اور کچھ لوگوں کو ان فرینڈ کرتے ہیں, تو ریئل لائف میں بھی آپ ایسا کر سکتے ہیں. اس میں کوئی گناہ کی بات نہیں ہے, کسی کے لیے کوئی اوفینس نہیں ہے. اگر آپ کی زندگی میں 4 دوستوں کی آپ کو ضرورت ہے اور آپ انہیں دوست بناتے ہیں تو کوئی 4 کو آپ تھوڑا ڈسٹینس پہ بھی کر سکتے ہیں, خاموشی کے ساتھ اور احترام کے ساتھ, اور اس میں کوئی بہت زیادہ گلٹی محسوس کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آج پھر بھی کرایا نہیں تو ان بچوں کا ہی خیال کر لو. بند کرو تم اپنی بکواس. لیکن تم اپنی گھٹیار کو تو سے باز مت آنا. تم ہو ہی گھٹیا انسان. تم ہوتی کون ہو مجھے روکنے والی؟ تمہارے باپ کے مال کی پیتا ہوں کیا؟ شراب نوشی کی وجہ کردار کی خرابی نہیں، موڈ کی خرابی ہے.
शराब नोशी कभी भी नशे की बीमारी में बदल सकती है। नशे की बीमारी हर स्टेज पर काबिले इलाज है। मदद हासिल कीजिए, क्योंकि वो ऐसा नहीं करेगा। विलिंग वेज से मदद हासिल कीजिए, कहीं से भी मदद हासिल कीजिए, लेकिन फौरी मदद हासिल कीजिए। जिस मुआवजे के इंतजार में आपने बहुत देर कर दी, अब वो दस्तक दे रहा है। मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए।